کسی نے پوچھا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں بڑا بڑا پلازو پہن رہی ہیں، کوئی کپڑا ہوگا اس کا نام ہے جس سے بے پردگی ہوتی ہے، تو کیا ایسا کپڑا پہن سکتے ہیں؟ کپڑا پہننے کے سلسلے میں دو چیزیں خاص طور پر پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک تو وہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، ایسا نہ ہو جو جسم کی ساخت کو بتائے، جیسے ابھی نیچے پائجامے کی جگہ پر ایسا پہنا جاتا ہے جو پورے جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے، جیسے موزہ پہنو تو پیر پر چپکا ہوا ہوتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ پیر بڑا ہے، لمبا ہے، موٹا ہے، چھوٹا ہے۔ اسی طرح ایسا لباس جو ہمارے جسم کی ساخت کو ظاہر کرے، ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ تو لباس ساتر ہو، جسم کو، ایک تو یہ کہ جسم کو ڈھانکے، اور دوسرا یہ کہ جسم کی ساخت کو نہ بتائے۔ لباس میں یہ دو چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ جسم کو ڈھانپنے والا بھی ہو اور جسم کی ساخت کو چھپانے والا بھی ہو۔ اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات کم ہے تو ایسے لباس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جسم دکھنا بھی نہیں چاہیے اور جسم کیسا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے۔ گاؤں میں اصلاح معاشرہ کی بہت ضرورت ہے، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پکڑا جا رہا ہے، اس صورت میں کیا کریں؟ اصلاح معاشرہ آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ایسی ہے جس کا احساس مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنی زبان میں اس کو سماج سدھار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سماج سدھار۔ ہم کہتے ہیں عربی میں اس کو اصلاح معاشرہ، اور یہی لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے۔ تو اس کی ضرورت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ ضرورت۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب اصلاح معاشرہ کا کام شروع کیا جائے تو اس کو سیاسی نظر لگ جاتی ہے۔ یہ ہمارے شہر کی بدقسمتی ہے کہ جب اصلاح معاشرہ کی تحریک شروع کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ لگائے اپنی دکان۔ یہ مصیبت ہے، آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ میں بھی محتاج ہوں اصلاح کا، آپ بھی محتاج ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں۔ عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاق، یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جس میں آدمی کو اصلاح کی ضرورت ہے، اس لیے ہونا چاہیے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ دوسرے مسلک کی مسجدوں میں نماز پڑھنے جاؤ تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا عقیدہ درست ہے یا نہیں، اور قریب میں اپنے مسلک کی مسجد نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے حالات کی خبر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم دیا گیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا اور ایسے حالات رہیں گے، تو ہم کیا کریں؟ اس زمانے میں جو لوگ رہیں گے وہ کیا کریں؟ جیسے کسی نے پوچھا ہے کہ قریب میں اپنے مسلک کی مسجد نہیں ہے، دوسرے مسلک والوں کی مسجد ہے، اب وہاں جا کر ہم نماز پڑھیں، امام کا کیا عقیدہ ہے ہم کو معلوم نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 2 طریقے سے۔ ایک تو فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کہ امام
پوری مسجد میں جتنے لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں سب کی نماز کا ذمہ دار ہے، سب کی نماز کا، زور سے بولو، ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی اگر نماز نہیں ہوئی تو امام جواب دے گا۔ اس لیے امامت کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں امام بننا، بہت مشکل کام۔ امام کی ذمہ داری ہے یہ کہ عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز ہو جانی چاہیے۔ حضور نے فرمایا الامام ضامن، کہ امام اپنی تمام مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہے، اور مؤذن امانت دار ہونا چاہیے۔ پہلے مائک نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، تو یہ لائٹ بھی نہیں جلتا تھا، پنکھا بھی نہیں چلتا تھا، مائک بھی نہیں چلتا تھا۔ اذان دینے کے لیے ایسے مؤذن کو ڈھونڈا جاتا تھا جس کی آواز بلند ہو۔ سب کی آواز بلند نہیں ہوتی، کچھ لوگ تو ایسے ہے کہ یہاں سے چلائیں گے تو آخری صف میں بھی آواز نہیں جائے گی۔ تو مؤذن ایسا ہونا چاہیے جو جہیر الصوت ہو، آواز جس کی بلند ہو، دور تک سنائی دے۔ اور اس کے لیے اب اگر مسجد میں دیں گے تو آواز باہر کیسے جائے گی؟ تو مینارے پر چڑھ کر کے اذان دیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے مؤذن اوپر چڑھا تو آس پاس کے گھر کے صحن میں ان کی نظر پڑ سکتی، اور بہن بیٹی اگر صحن میں ہوگی تو بانگی صاحب، مؤذن صاحب کی نظر پڑے گی، بے پردگی ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ مؤذن کو امانت دار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی ایسی حفاظت کرے کہ کسی کے گھر میں، کسی کے صحن میں، کسی کے گھر کی چھت پر نظر نہ جائے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور برے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اب ہم کو نہیں معلوم کہ امام کیسا ہے، امام کے لیے فرمایا کہ امام سب کی نماز کا ذمہ دار ہے۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو لوگوں کی نماز ہوگی، اس کا عمل صحیح ہے تو لوگوں کی نماز ہوگی، اور اگر اس کا عقیدہ خراب ہے یا عمل ٹھیک نہیں ہے تو لوگوں کی نماز متاثر ہوگی، یا تو نہیں ہوگی یا پھر برابر نہیں ہوگی۔ لیکن مقتدی کیا کرے؟ تو مقتدیوں کو فرمایا کہ تم سب کے پیچھے نماز پڑھ لو، صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے تم نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جس نے سوال کیا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ امام کا عقیدہ کیا ہے، کیسا ہے، تم کو اس کے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم جاؤ وضو کرو اور سر جھکا کے کہو پیچھے اس امام کے، بس بات ختم۔ امام ذمہ دار، نماز ہوئی الحمدللہ، نہیں ہوئی تو بھی مقتدی کا الحمدللہ۔ کھٹیا کس کی کھڑی ہوگی؟ امام کی کھٹیا کھڑی۔ بعض لوگ دوسری مسجد سے جلدی والی نماز پڑھ کر درس قرآن میں آتے ہیں، اور آگے پڑھنے کی جلدی میں جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں ان کے آگے پھاندتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جس سے نمازیوں کے آگے سے گزرنا ہوتا ہے۔ لوگوں سے کہیں کہ اس کی احتیاط کریں۔ آپ لوگ اپنا معمول بناؤ کہ جب اپنے یہاں درس قرآن میں آنا ہے تو یہیں کی آ کر نماز پڑھیں، جماعت میں شرکت کریں۔ اب اگر آپ اپنی مسجد میں جلدی والی پڑھ کر کے آ گئے، اب یہاں آنے کے بعد یہاں جماعت لیٹ ہے،
اور اس کے بعد جماعت سے جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں وہ اپنی سنت اور وتر وغیرہ نوافل وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اب آگے بیٹھنے کے چکر میں کچھ لوگ اس میں رستہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے آگے آنے کی کوشش کرتے، تو بسا اوقات نمازی کے آگے سے گزرنا ہو جاتا ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حدیث ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ ہے، تو وہ 40 سال تک رکا رہے گا، آگے سے نہیں گزرے گا۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، پورے شہر میں جتنے حفاظ کرام تراویح پڑھانے والے ہیں آپ ان کو جمع کر کے بتاؤ کہ قرآن کریم اچھا پڑھیں۔ کتنی مسجدوں میں حافظ قرآن کا قرآن پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا، یعلمون تعلمون ہی سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن مجید کی اتنی بے حرمتی ہوتی ہے، آپ اللہ کے واسطے کچھ کرو۔ سوال کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ کوشش 1985 سے کر رہے ہیں۔ تجوید کے ساتھ اطمینان سے قرآن کریم ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور پورے شہر میں ہم نے ائمہ سے حفاظ سے یہ گزارش کی کہ آپ اطمینان سے قرآن پڑھو، اور لوگوں سے اپیل کی کہ آپ ایسی مسجد میں تراویح پڑھو جہاں اطمینان سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہو۔ 10 منٹ جلدی تراویح ختم ہو جائے، اور وہ 10 منٹ آپ بچانے کے لیے کہیں بھی آپ تراویح پڑھ لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی کوشش الحمدللہ ہم نے کی اور کامیاب رہے۔ آج پورے شہر میں کچھ مسجدیں ایسی ہوں گی جہاں پر تجوید جاننے کے باوجود قرآن کریم تراویح میں اس طرح جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ حافظ قرآن اگر ایسا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ تراویح نہ پڑھائے، خود بھی غلط کام کر رہا ہے اور دوسروں کے لیے بھی یہ چیز برابر نہیں ہے۔ اس لیے تراویح میں حافظ قرآن کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ تجوید کے ساتھ اطمینان سے قرآن کریم پڑھے۔ ہم نے شروع کیا تھا، کچھ لوگوں کو شکایات شروع میں رہی، ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یہاں ایسے ہی پڑھا جائے گا، آپ کے کہنے پر بدلہ پڑھنا تبدیل نہیں ہوگا، یہاں پڑھنا ہے تو ایسے ہی ہوگا، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا آپ کی مرضی۔ لیکن الحمدللہ پوری مسجد ہماری بھری رہتی ہے، نیچے بھی بھری رہتی ہے، اوپر بھی مسجد بھری ہوتی ہے، اور الحمدللہ 4000 سے زائد لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ اس لیے ہم تو کوشش کرتے رہے، لیکن آپ لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ جہاں تراویح پڑھتے ہیں اگر حافظ صاحب یعلمون تعلمون والے ہیں تو ان کو روک دو، حافظ صاحب ایسے نہیں چلے گا کہ نہ تم سمجھو نہ ہم سمجھیں، قرآن کریم ایسا نہیں پڑھا جائے گا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی شاعر کے کلام کو آپ اگر جو ہے ایسے ویسے پڑھے تو اس کو بھی برا لگتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ اس لیے اطمینان سے تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ آپ امام صاحب سے کہیے کہ حافظ صاحب یہ غلط ہے، ذمہ داروں سے کہو کہ جیسا حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، آپ حافظ صاحب کو کہو کہ اطمینان سے قرآن کریم پڑھیں، ہم سنیں گے نا، 10 منٹ زیادہ لگے گا، ہم تیار ہیں سننے کے لیے، بولو گے؟ اور آپ بولو گے تو ان کو ماننا پڑے گا۔
آپ بولو گے تو ان کو ماننا پڑے گا. بیچارہ امام تو مصلی اور ٹرسٹیوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو ایسا ہو گیا ہے کہ امام صاحب کل سے آنا مت. امام بیچارہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ بول دیے کل سے آنا مت تو اس کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے. اگر مقتدی مصلی حضرات اور مسجد کے ذمہ داران حافظ صاحب کو بولیں گے حافظ صاحب ایسے نہیں چلے گا تو حافظ صاحب کو ماننا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کریں گے. مگر امام کا پیچھا نہیں اٹھانا چاہیے. بعض لوگ نماز سے ہٹ کر کے دوسرے معاملات کو لے کر کے امام کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو امام امام ہوتا ہے، اس کا احترام ضروری ہے. میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. مرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اور اسی لیے عورتوں کے لیے عدت رکھی گئی ہے. مرنے والے شخص کی بیوی کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن. اور طلاق دیا تو طلاق دینے کے بعد عورت اگر حمل سے ہے تو اس کی عدت، بولو نا، نہیں معلوم، بچے کی پیدائش. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عورت عدت میں ہے، کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. اور اگر حمل نہیں ہے، عورت کو حیض آتا ہے، MC آتا ہے، تو طلاق کے بعد پورا 3 حیض گزرے تب جا کر اس کی عدت پوری ہوگی. اور اگر حیض نہیں آتا ہے، کم عمری کی وجہ سے یا ذاتی عمروں کی وجہ سے، تو طلاق کے بعد پورا 3 مہینہ اس عورت کی عدت ہے، وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی عدت میں، نکاح ٹوٹا نہیں ہے، ابھی نکاح کے اثرات باقی ہیں. کب تک رہیں گے؟ عدت تک. اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں شوہر کو بولتے ہیں تے قبر میں نہیں اتر سکتے. لوگ ایسا بولتے ہیں اور دوسرے لوگ قبر میں اترتے ہیں جس کا اس عورت سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. عجیب بات ہے. یعنی دوسرے اتر سکتے ہیں، شوہر کو بولتے تے مت اتر. یہ بھی غلط بات. سب سے پہلا حق شوہر کا ہے، وہ قبر میں اترے گا. مرنے والی خاتون کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، ان کا حق ہے. اور اجنبی اور نامحرم لوگوں کو قبر میں نہیں اترنا چاہیے. جو محرم رشتہ دار ہیں، شوہر اتر سکتا ہے، محرم رشتہ دار اتر سکتے ہیں. خیال رہے گا؟ اس لیے شوہر قبر میں اتر سکتا ہے. مسئلہ ایک اختلافی ہے. شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اگر شوہر کو غسل دینا چاہے تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے وہ غسل شوہر کو نہلا سکتی ہے، کیونکہ یہ عدت میں، یہ شوہر کو نہلا سکتی ہے. لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی مسئلے کی بات. ہمارے یہاں تو عورتوں کو عورتیں نہلاتی ہیں اور مرد کو مرد لوگ غسل دیتے ہیں. لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو انتقال کے بعد غسل دینا چاہیں تو شوہر کو بیوی غسل دے سکتی ہے. تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے.
لیکن بیوی کو شوہر غسل دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں، اس میں ہے اختلاف۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ غسل نہیں دے سکتا، بس یہ اختلاف ہے۔ نماز میں جلسے کی دعا کیا ہے، اور وہ دونوں سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھنی ہوگی کیا؟ جلسہ نماز میں ایک حالت ایسی ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں، اور وہ دونوں سجدوں کے درمیان جب آدمی بیٹھتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا جلسہ تو اسٹیج والا کہلاتا ہے نا، وہ جلسہ نہیں۔ نماز کی حالت میں دو سجدوں کے درمیان آدمی بیٹھتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، بعض حدیثوں میں واہدنی تک ہے، اور یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ زید کے 4 بھائی ہیں، پہلے بھائی کی شادی کو 12 سال ہو گئے، پھر جا کے اولاد ہوئی۔ دوسرے بھائی کی شادی ہوئی اور 1 ہی سال میں اولاد ہو گئی۔ تیسرے اور چوتھے بھائی کو 12 سال اور 4 سال ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گھر بدلو، گھر بدلنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بچوں کا ہونا نہ ہونا، اولاد کا ہونا نہ ہونا، یہ اللہ پاک کی طرف ہے۔ اللہ پاک جس کو اولاد دیتا ہے اس کو اولاد ہوتی ہے، اور نہ دیوے تو اللہ کا فیصلہ نہ ہو تو اولاد نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دیتا ہے تو بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے، اور کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے، اس کو اولادی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف ہے، گھر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے گھر بدلو تو اس کو معلومات نہیں ہے۔ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں اور صحیح کسے کہتے ہیں؟ اصل میں حدیث ہوتی ہے، حدیث ہوتی ہے، اور حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ اب ضعیف ہونا اور صحیح ہونا، ضعیف کے معنی کمزور اور صحیح کے معنی مضبوط۔ یہاں پر صحیح کا لفظ غلط کے مقابلے میں نہیں ہے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہاں پر صحیح کا معنی یہ نہیں ہے۔ یہاں ضعیف کے معنی کمزور اور صحیح کے معنی مضبوط۔ اور یہ چیز اب اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہوتا اور حضور کی زبان مبارک سے الفاظ نکلتے اور ہم سنتے تو ہمارے لیے ہر حدیث صحیح اور مضبوط، سمجھ رہے ہو؟ لیکن ہم لوگ 1400 سال کے بعد آئے، ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ کوئی 1300 سال کے بعد، کوئی 1200 سال کے بعد، کوئی 1000 سال کے بعد، کوئی 100 سال کے بعد۔ اب جن لوگوں نے حضور کو براہ راست دیکھا نہیں، سنا نہیں، ہم جیسے لوگ، ان کے پاس جو حدیث آئی ہے وہ لوگوں کے ذریعے آئی۔ حضور سے کن لوگوں نے سنا تھا؟ صحابہ نے۔ صحابہ سے جن لوگوں نے سنا ان کو تابعی کہتے، اور تابعین سے جن لوگوں نے سنا ان کو تبع تابعین کہتے، اور پھر تبع تابعین کے بعد ان سے جن لوگوں نے سنا ان کو محدثین کہا جاتا ہے، اور یہ محدثین کا سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ ہمارے اور حضور کے درمیان ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی یادداشت کیسی ہے، ان کا تقوی کیسا ہے،
ان کی عملی زندگی کیسی ہے، ان کی بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگ جو ہیں اگر وہ متقی پرہیزگار ہیں، حافظہ ایک دم صحیح ہے، قابل بھروسہ ہیں، تو ان کی حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور اگر ان میں سے جیسے مثال کے طور پر 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں میں سے ایک آدمی بھی اگر بے مزہ ہے، اس کی یادداشت برابر نہیں ہے، جو سنا اسے برابر یاد نہیں ہے، یا اس کی عملی زندگی اچھی نہیں، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں 10 لوگوں میں سے اگر 10 کے 10 ایسے ہوں یا 10 میں سے ایک ایسا ہو تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی۔ حدیث حدیث ہے، اگر کسی نے حدیث کا انکار کیا تو اس کا ایمان گیا، اس لیے حدیث کا انکار نہیں ہوگا۔ لیکن اب وہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، یہ راویوں کے بیان کرنے والے، روایت کرنے والوں کو دیکھ کر کے ہوگا۔ اور بہت ساری قسمیں، صرف ضعیف اور صحیح نہیں، صحیح ہے، صحیح لذاتی ہی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، پھر ضعیف ہے، پھر موضوع ہے، یعنی من گھڑت، اس کو موضوع کہتے ہیں، وہ حدیث نہیں۔ حدیث وہی ہے جو حضور کی بات ہو۔ اس لیے کوئی کہے کہ یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، اس لیے میں نہیں مانتا، یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے لمبے لمبے سفر کیے۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے اس گاؤں میں گئے جہاں پر وہ حدیث کسی کے پاس تھی۔ اب بستی میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنا دامن ایسے پکڑے ہوئے اور اپنی گھوڑی کو آواز دے رہا ہے اور ایک ہاتھ دامن میں ایسے ڈالے۔ تو یہ قریب میں گئے، جا کے دیکھا دامن میں کچھ ہے کہ نہیں، تو دیکھا تو کچھ نہیں۔ پھر سلام کیا اور پھر بتایا کہ میں لندن سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا؟ میں لندن سے آیا، 1 مہینے کا سفر کر کے آیا، مجھے اس گاؤں میں فلاں آدمی سے ملنا ہے۔ بولے کیا کام ہے؟ بولے ان سے میں نے سنا کہ ان کے پاس ایسی ایسی حدیث ہے، میں ان سے ڈائریکٹ سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے اس آدمی سے ملنا ہے۔ بولے وہ آدمی میں ہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انہوں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ بولے تمہاری بات پہ کیسے بھروسہ کر سکتے، تم جانور کو دھوکہ دے رہے ہو، ایسے دامن پکڑ کر کے اس کو بلا رہے اور ایسے ہاتھ اندر ڈالے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دامن میں ایسی کوئی چیز ہے جو جانور کھانا پسند کرتا ہے، تو وہ تمہارے پاس آئے گا تو تم پکڑ لو گے، تو تم تو دھوکے باز آدمی ہو، تمہاری بات پہ کیسے بھروسہ کریں گے؟ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ حدیثیں جو ہم تک آئی ہیں بڑی محنتوں کے ساتھ آئی۔ فتنہ شکیلیت کیا ہے اور اس کے ماننے والوں پر کیا حکم لگے گا، وہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں؟ اورنگ آباد سے پہلے ایک گاؤں پڑتا ہے پڑے گاؤں، وہاں پر بہار کا ایک آدمی آ کر کے وہاں اپنا ٹھکانہ بنایا، اس کا نام شکیل ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ وہ کہتا ہے میں امام مہدی ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ امام مہدی ہوں۔ اور وہ اپنے لوگوں کو نئی نئی باتیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے ہیں وہ انہیں بتاتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ، حضرت عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان کا ماننے والا شکیلی کہا جاتا ہے، اور جس بات کی وہ دعوت دیتا ہے اس کو شکیلیت کہا جاتا ہے۔ ان کے مسلمان ہونے میں شک۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ایک کبوتر چلا گیا تھا، تو اس کو نکالنے کے لیے ایک بچے کو روضہ اقدس میں بھیجا گیا۔ جب وہ بچہ کبوتر لے کر باہر آیا تو 3 مرتبہ چیخ کر کہتا ہے کہ واللہ رسول اللہ حی، کہ اے لوگو اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو چاروں طرف دیوار سے گھیر دیا گیا ہے، اس کے بعد 4 دیواری ہے۔ جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ 4 دیواری کے اندر جاتے ہیں، قبر مبارک ان کو دکھائی نہیں دیتی۔ ایک تو دیوار ہے، اور دوسرا یہ کہ چھت سے کپڑا لٹکاتے ہیں، کپڑا، تو وہ کپڑا ایسا پورا ایسے ڈھانکے ہوئے، تو اندر کبوتر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے یہ بات صحیح نہیں۔ رہ گئی بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اس پر امت کا اتفاق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں فرق ہے۔ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، ان کی زندگی ایسی نہیں ہے، نہ ان کو کھانے کی حاجت ہے، نہ پینے کی حاجت ہے، نہ جاگنا اور سونا ہے۔ ان کی زندگی کیسی ہے اللہ جانتا ہے۔ تراویح کی 4 رکعت ہو جانے کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت دعا پڑھنی ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھیں تو اچھا ہے۔ کیا اسکول میں ڈونیشن دے کر سروس پر لگنا صحیح ہے کیا؟ اور اس سے جو تنخواہ ملے گی اس کا لینا جائز ہے کیا؟ کیونکہ اسلام میں رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنا حق لینے کے لیے مجبوراً ڈونیشن یا پیسہ دینا پڑے تو یہ ہماری دینا مجبوری ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ڈگری ہے، اور وہ نوکری کر سکتا ہے، لیکن نوکری لینے کے لیے دینے والے پیسہ مانگتے ہیں کہ 10 لاکھ لگے گا، 20 لاکھ لگے گا، 25 لاکھ لگے گا، 40 لاکھ لگے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم دیں گے تو وہ ہم کو ملازمت دیں گے، اور ہم اگر پیسہ نہیں دیتے ہیں تو وہ ہم کو ملازمت نہیں دیں گے۔ تو رشوت کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے، لیکن یہ اختیاری حالت میں، اور مجبوری میں اگر رشوت دینی پڑی تو دینے والا گنہگار نہیں ہے، لینے والا ڈبل گنہگار ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ رشوت دینے والا گنہگار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حق رکھتا ہے، لینے کا حقدار ہے، لیکن دینے والا بغیر رشوت لیے اس کو دے نہیں رہا ہے اس کا حق، تو دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن لینے والا لینے کا بھی گناہ ہوگا، گنہگار ہوگا، اور دینے پر مجبور کرنے کا بھی گنہگار ہوگا۔ مارکیٹ میں آج کل ایسا نقاب تیزی سے چل رہا ہے جس پر ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے، تو کیا ایسا نقاب لگا سکتے ہیں؟ یہ تو دعوت نظارہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ جس کو نہیں بھی دیکھنا ہو وہ مجھ کو دیکھے، کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آج ہماری عورتیں، خاص کر کے کالج کی لڑکیاں، موٹر سائیکل چلاتی ہے مردوں کی طرح، پیر پھیلا کر بیٹھتی ہیں، تو کیا اس طرح بیٹھ سکتی ہیں؟ کیا بولوں؟ گھوڑے کے متعلق آتا ہے کہ گھوڑے کی سواری کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کے بعد آج کل کی جو سواریاں ہیں، اگر پردے کے اہتمام کے ساتھ چلاتی ہیں تو چلا سکتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں چلا سکتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، برابر نہیں ہے،
درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن گھوڑے کی گھوڑ سواری کے متعلق تو حدیث میں آتا ہے، گھوڑ سواری کے علاوہ دوسری سواریوں کے متعلق کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ اگر جیسا بولتے پیر پھیلا کر کے بیٹھنا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے اگر یہ نامناسب ہے تو یہ اچھی بات نہیں۔ اور ایسی بھی سواریاں ہیں جس میں پیر پھیلانا نہیں پڑتا، آگے دونوں پیر ایسے ملا کر کے رکھتے ہیں۔ نجاست غلیظہ میں جو درہم کے بقدر معافی ہے اس درہم کے متعلق بتائیے۔ عام طور پر لوگ ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر بتلاتے ہیں، جبکہ ہر ایک کی ہتھیلی کا سائز چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ عام طور پر جو ہے ایک درہم اس کا وزن 3.5 ماشا ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ 3.5 ماشا۔ اب ظاہر بات ہے یہ اگر بتایا جائے تو آدمی کو نہ کپڑے پہ ناپاکی لگی، تب وہ کہاں ترازو ڈھونڈ کے لائے گا کہ اس کو وزن کرے۔ اس لیے سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اپنی ہتھیلی آپ ایسے پوری سیدھی کریں، ایسے گہری نہ کریں، ہاتھ بالکل سیدھا کریں، تو جتنا پانی گہرائی میں آئے گا اس کا پھیلاؤ جتنا ہوگا اس کو کہتے ہیں 1 درہم کے بقدر، یعنی پھیلاؤ میں۔ اب ہمارے زمانے میں سکہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اب 10 کا ڈالر، 20 کا ڈالر، 1 کا ڈالر، 2 کا ڈالر، 5 کا ڈالر، اور اس کے بعد پھر پیسے بھی آ جاتے ہیں، تو سائز الگ الگ ہیں۔ اس لیے سمجھانے کے لیے یہ ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر۔ نجاست 2 قسموں کی ہوتی ہے، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کچھ نجاستیں ہیں جیسے انسان کا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، پیپ ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور پھر جانوروں کا پیشاب ہے، جانوروں کا پاخانہ ہے، اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ 1 درہم کے بقدر اگر کپڑے پر لگا ہے تو اس میں نماز نہیں ہوگی۔ اور نجاست خفیفہ یہ آستین ہے، یہ اگر آستین ہماری جو ہے یہ 20 انچ کی ہے لمبائی میں، تو 5 انچ سے کم اگر ناپاکی لگی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ اس لیے نجاست بالکل نہیں رہنا چاہیے۔ 3.5 ماشا میں نے کہا تھا، 4.5 ماشا۔ درہم کا وزن بھی کم زیادہ ہوتا ہے۔ ماشا اور گرام میں بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ 12 ماشے کا پہلے 1 تولہ ہوتا تھا، آج کا تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے۔ اب ماشے والا وزن رہا نہیں، تو ماشا اور گرام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ گرام کا وزن تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، 12 ماشا 11 گرام کچھ ہوتا ہے۔ ایک شخص پہلے صاحب نصاب تھا، اس نے کسی کو قرض دے دیا، لیکن اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ صاحب نصاب نہیں رہا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن جو پیسہ اس نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ قرض اگر بڑی رقم ہے، یعنی جتنی رقم سے آدمی صاحب نصاب بنتا ہے اس سے زیادہ ہے، تو یہ آدمی آج بھی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب وہ مال جو دوسروں کے پاس ہے، اس کے اگر وہ مال ملنے کی امید ہے، وہ قرض وصول ہونے کی امید ہے، تو اس کو زکوٰۃ ہر سال دینا چاہیے۔ اور اگر اب امید نہیں ہے تو پھر انتظار کرے، جب وہ مال مل جائے گا تو پھر جتنے سال کی زکوٰۃ باقی رہے گی وہ اتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ میرے دوست کی سالگرہ تھی، اس کے دوست اسٹیٹس لگا رہے تھے ہیپی برتھ ڈے، وہ بھی سب کو تھینک یو بول رہا تھا، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے ایک دم لغو اور بیکار کام ہے۔
آپ نے بتایا تھا کہ آپ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی سے مرید ہیں اور آپ کو وہ خلافت دے رہے تھے، لیکن آپ نے معذرت کر لی۔ میرے کچھ ساتھیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ نے خلافت نہیں لی تو آپ کے نام کے ساتھ نقشبندی کیوں لگاتے ہیں؟ میں تو کبھی نہیں لگاتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو خلیفہ ہوگا وہی نقشبندی لگائے گا ایسا نہیں۔ جو بھی ان سے مرید ہے، نقشبندی سے مرید ہے تو نقشبندی لگا سکتا ہے۔ کسی پیر سے بیعت ہے اور ان کو جو ہے نسبت چشتی حاصل ہے تو وہ چشتی لگا سکتا ہے، قادری لگا سکتا ہے، سہروردی لگا سکتا ہے، اور یہ لگانے کے لیے خلیفہ ہونا ضروری نہیں، خلافت کا ملنا ضروری نہیں۔ صدقے کا جو پیسہ جمع ہوا ہے وہی دینا ہوگا یا پھر چھٹا پیسہ کروا کر دے سکتے ہیں؟ یہ جو روپیہ پیسہ ہوتا ہے اس میں تعین نہیں ہے۔ کسی نے ہم کو 100 روپیہ دیا کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے، آپ کہیں دے دیں، ہم نے وہ پیسہ رکھ لیا، اب ہمارے پیسوں میں وہ 100 کی نوٹ مل گئی، ہماری جیب میں اور بھی 100 کی نوٹ تھی، اب آدمی پریشان ہو جائے کہ یار مجھ کو کون سی نوٹ ملی تھی۔ وہی نوٹ دینا ضروری نہیں ہے۔ 100 روپیہ ملا تھا، آپ نے 100 روپیہ دے دیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہی حال صدقے کا بھی ہے۔ عمرے پر گئے ہوئے حضرات سے حضور کے روضے مبارک پر سلام کے ساتھ ساتھ مغفرت کی دعا کی درخواست کرانا کیسا ہے؟ کروا سکتے ہیں، سفارش کی بھی گزارش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو سلام بھی پیش کر دینا اور گزارش بھی کر دینا کہ ہمارے لیے دعا کریں، کر سکتے ہیں۔ جو امام تمباکو کھاتا ہو، بیڑی پیتا ہو، تو کیا اس کی امامت میں نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ امام صاحب سورہ لہب میں لہابین و تب کی جگہ لہابین و تب پڑھتے ہیں۔ یہ ایک تجوید کا مسئلہ ہے، جیسے و تب پہ با پہ تشدید ہے تو اس کو کس طرح ادا کرنا پڑھنا چاہیے، یہ تجوید کا ایک قاعدہ ہے۔ ایک ہے و تب، یعنی با پر جزم ہے تو اس کو پڑھیں گے و تب قلقلے کے ساتھ، اور اگر اس پر تشدید ہے تو 2 حرف ادا کرنے میں جو وقت لگتا ہے وہ لگنا چاہیے، تو اس کو پڑھیں گے و تب، تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ و تب، نماز ہو جائے گی۔ جنت میں جانے کے بعد انسان کے رشتہ دار جو دنیا میں ہیں وہ وہاں پر وہی رہیں گے، بدلیں گے تھوڑی۔ اللہ سب کو جنت میں لے جائے۔ جو ماں ہے وہ ماں رہے گی، جو باپ ہے وہ باپ رہے گا، جو بیوی ہے وہ بیوی رہے گی، جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ رہیں گے، بھائی بہن ہے بھائی بہن رہیں گے، رشتہ نہیں بدلے گا۔ بہت ڈھیر پرچی ہے، دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔